ایک نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ۔ یہ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں جو خود صاحب واقعہ کی زبانی نقل شدہ ہے۔ میں 1922 میں ضلع جہلم کے ایک دور افتادہ گاؤں میں میانی میں ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوا۔ والدین نے میرا نام کرشن لال تجویز کیا۔ میرے خاندان کے تمام افراد سناتن دھری عقائد کے مالک تھے اور شروع میں میرا رجحان بھی انہی عقائد و نظریات کی طرف تھا، لیکن جب 8ویں جماعت میں پہنچا تو میرا رجحان خود بخود دین اسلام کی طرف ہونے لگا۔ اسی اثنا میں ایک عالم دین مولانا عبدالرؤف صاحب سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے متعدد نشستوں میں مجھ پر اسلام کی حقانیت واضح کی۔ میں ان کے مواعظ سے بہت متاثر ہوا، لیکن میں ابھی بچپن کی منزل ہی میں تھا، اس لیے اپنے آبائی مذہب، اپنے خاندان، اپنے بہن بھائیوں، اپنے والدین اور گھر بار کو چھوڑنے کا خیال بھی میرے ننھے سے دل میں قیامت خیز زلزلہ برپا کر دیتا۔ میرا معصوم ذہن ایسی سوچ سے لرز جاتا۔ جب بھی مجھے اسلام قبول کرنے کا خیال آتا، دل میں ماں اور بھائیوں کی محبت کا بہاؤ تیز ہو جاتا تھا۔ بچپن کی ناتجربہ کاری اور ناپختگی میرے آڑے آتی اور میں کسی حتمی فیصلے پر نہ پہنچ پاتا۔ 1 مارچ 1938 کی سہانی اور مبارک رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں بیت اللہ کے عین سامنے کھڑا ہوں۔ سید الاولین والآخرین محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیوار کعبہ سے تکیہ لگائے میرے سامنے جلوہ افروز ہیں اور ارد گرد صحابہ تشریف فرما ہیں۔ میں والہانہ جذب و شوق کے عالم میں صحابہ کے درمیان سے گزرتا ہوا سید الانبیاء کی بارگاہ اقدس میں پہنچا اور مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر اپنے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ تھام لیا، جس سے میرے بدن کے ہر رگ و ریشے میں مسرت و شادمانی کی ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ فرمایا، کہو کیسے آئے ہو؟ مشرف با اسلام ہونے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرانور چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ میرا ہاتھ اپنے مقدس ہاتھوں میں تھام کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا جسے میں اس وقت سمجھ نہیں سکا۔ پھر فرمایا، اب تم دولت اسلام سے بہرہ ہو گئے ہو۔ حسب معمول صبح آنکھ کھلی تو میرا ننھا سا دل خوشی کے جذبات سے معمور تھا۔ جب والدہ محترمہ کے پاس بیٹھ کر کھانا کھانے لگا تو انہوں نے مجھ سے خلاف معمول اس قدر خوش نظر آنے کی وجہ پوچھی۔ میں اس بات کو ٹال گیا۔ اسکول کے اوقات میں مولانا عبدالرؤف صاحب سے مل کر انہیں جب رات کا پرلطف خواب سنایا تو انہوں نے فرمایا، روزانہ سوتے وقت اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کیا کرو۔ 3 مارچ 1938 کو جمعرات کا دن تھا۔ میں رات کو حسب معمول سو رہا تھا کہ خواب میں یوں محسوس ہوا جیسے اسکول بند ہونے پر میں میانی کے طلبہ کے ساتھ گھر آ رہا ہوں۔ راستے میں ایک قوی ہیکل، دیو قامت اور کرائے المنظر شخص کھڑا ہے جسے دیکھ کر ہم سب پر لرزہ طاری ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ دجال ہے۔ ہم میں سے جس سے بھی یہ پوچھے کہ تم کس کے بندے ہو، وہ یہی جواب دے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پھر وہ میرے ساتھیوں سے فرداً سوال کرنے لگا اور جو طالب علم اس کی مرضی کے مطابق جواب دیتا اسے قسم قسم کے کھانے، مزے مزے کے پھل اور طرح طرح کے کھلونے دیتا، اور جو اس کی بات نہ مانتا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ آخر میں جب میری باری آئی تو اس نے پوچھا، کس کے بندے ہو؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، میں نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ یہ سنتے ہی اس نے میرے اس زور سے گھونسا رسید کیا کہ میں کئی گز دور جا گرا اور رونے لگا۔ دجال نے تحکمانہ لہجے میں آواز دیتے ہوئے کہا، ادھر آؤ۔ میں ڈرتا کانپتا ادھر چلا ہی تھا کہ میرے کانوں میں حضور نبی کریم اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں آواز پڑی، پہلے میرے پاس آؤ۔ آپ کو دیکھ کر مجھے تعجب ہوا کہ ابھی 2 دن پہلے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں دیکھا تھا، آج یہاں کیسے تشریف لائے؟ میں دجال کی سخت مار کی وجہ سے ڈرتا ہوا اور روتا ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری کمر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے فرمایا، دیکھو میں صرف تمہاری خاطر یہاں آیا ہوں، دجال کی بات ہرگز نہ ماننا، میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم ناکامی کا منہ نہیں دیکھو گے۔ یہ ارشاد فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لے گئے تو میں دجال کے پاس پہنچا۔ اس نے پھر وہی سوال دہرایا اور میں نے بھی حسب سابق وہی جواب دے دیا۔ اس پر وہ مارے غضب کے لال پیلا ہو گیا اور اس نے جب جھلا کر میرے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی میری آنکھ کھل گئی اور پھر صبح تک مجھے نیند نہ آ سکی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج بوچھال کلاں پہنچ کر قبول اسلام کا اعلان کر دوں گا۔ والدہ محترمہ نے جب صبح کو کھانا تیار کیا تو میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کھایا۔ اس وقت دل میں جذبات کا تلاطم برپا تھا۔ جانتا تھا کہ آج ہمیشہ کے لیے ماں اور بھائیوں سے جدا ہو رہا ہوں۔ پھر اس گھر میں جہاں زندگی کی کئی بہاریں دیکھی ہیں شاید ہی قدم رکھنا نصیب ہو۔ بھائیوں کی محبت و شفقت نے مجھے مجبور کیا تو بہانے بہانے میں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیر کر دل کو تسکین دی۔ اسی طرح ہیلے بہانے سے پیاری ماں کے قدم چھو کر ہدیہ عقیدت و احترام پیش کیا۔ کھانے سے فارغ ہوا تو بستہ اٹھایا اور اپنے گھر تینوں بھائیوں اور محترمہ والدہ کی طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی اور پرنم آنکھوں سے میں اپنے آبائی گھر سے رخصت ہو گیا۔ 4 مارچ 1938 کو جمعے کا مبارک دن اور محرم کی پہلی تاریخ تھی کہ میں دوپہر کے وقت تیار ہو کر سیدھا مسجد میں داخل ہوا۔ مولانا عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوا اور غازی احمد نام تجویز ہوا۔ میرے اسلام لانے کی اطلاع جب گھر پہنچی تو کوہرام سا مچ گیا۔ سب نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرے والد صاحب کشمیر میں ملازم تھے۔ انہیں اور دوسرے رشتہ داروں کو بذریعہ تار مطلع کیا گیا۔ ابھی 3-4 روز بھی گزرے نہ پائے تھے کہ والد صاحب نے دوسرے رشتہ داروں سے مل کر مولانا عبدالرؤف اور ملک محمد طفیل ہیڈ ماسٹر پر مقدمہ دائر کر دیا کہ انہوں نے ہمارے نابالغ بچے کو ترغیب و ترہیب سے زبردستی مسلمان بنا لیا ہے۔ SDM کی عدالت میں مقدمہ پیش ہوا۔ ایک طرف والد محترم اور متعدد ہندو رشتہ دار تھے اور دوسری طرف میں اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمان۔ عدالت میں میرے بیان ہوئے۔ میں نے کہا میں اپنی رضا و رغبت سے مسلمان ہوا ہوں۔ میرے قبول اسلام میں کسی فرد و بشر کا ہاتھ نہیں۔ میں مسلمانوں ہی کے پاس رہوں گا۔ والدین کے پاس مجھے جان کا خطرہ ہے۔ جب فیصلہ میرے حق میں ہوا تو مسلمان خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے عدالت سے واپس لوٹے۔ میرے والد صاحب بھلا کب نیچے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے مختلف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر انہیں کہیں بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ پولیس نے ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر بڑی تحقیق و تفتیش سے کام لیا مگر میرے رشتہ داروں کو اپنا مقصد حل ہوتا ہوا نظر نہ آیا۔ ہر عدالت میں ہزاروں کی تعداد میں مسلمان میرے ساتھ ہوتے جو اکثر اوقات بوچھا کلاں سے پیدل چل کر جایا کرتے۔ اس کے بعد والد محترم نے سیشن جج جہلم کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ میرے نابالغ لڑکے کو زبردستی مسلمان بنا لیا گیا ہے۔ جہلم کے سرکردہ ہندو ان کے ساتھ تھے جنہوں نے مل کر جج صاحب پر دباؤ ڈالا۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ جج کا رویہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس پیشی پر 2-3 حضرات میرے ساتھ تھے۔ جج صاحب نے مجھے دوسری تاریخ پیشی تک والد کے سپرد کیا۔ جب میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو مجھے زبردستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک مندر میں مجھے لایا گیا جہاں سارا دن میں نے رو رو کر گزارا۔ والدہ محترم کو جہلم بلایا گیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو وہ گھر پر زندہ نہیں جائیں گی بلکہ دریا میں کود کر خودکشی کر لیں گی۔ دوسرے ہندو بھی وقتاً فوقتاً آ کر مجھے سمجھاتے بجھاتے اور قسم قسم کا لالچ دیتے رہے۔ اسی اثنا میں والد صاحب نے ہندو اکابر کے اثر و شور سے کام لے کر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جہلم سے میرے نابالغ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور اسے مقررہ تاریخ سے 1 دن پہلے ہی عدالت میں پیش کر دیا۔ جج صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ والدین کے پاس رہنے میں خوش ہیں تو میں نے نفی میں جواب دیا، لیکن افسوس کہ میری بات کسی کو وقت نہ دی گئی اور زبردستی مجھے والدین کی سپرد کر دیا گیا۔ تعجب تو اس بات پر تھا کہ والد محترم کے حق میں فیصلہ دینے والے جج صاحب مسلمان تھے۔ والد محترم بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ان صاحب کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا تھا۔ اسی دن والد محترم مجھے ساتھ لے کر کشمیر روانہ ہو گئے۔
2-3 दिन जुम्मों में एक पंडित साहब के यहाँ फरोकश हुए। पंडित साहब ने भी मुझे राम राम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, मगर उनके गैर माकूल दलाइल मुझे ज़रा भी मुतासिर न कर सके। यहाँ पहुँचकर मैंने मौलाना अब्दुल रऊफ साहब को ख़त लिखने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सका। वालिद मोहतरम ने वो ख़त मेरी जेब से निकाल कर अपने पास महफूज कर लिया। दूसरे दिन मेरे वालिद मुझे एक पंडित के साथ गाँव से बाहर एक बुलंद पहाड़ी पर ले गए और अपने पास बिठा कर कहा, देखो मैं इस मुकदमे में तुम पर 10,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ। तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, ख़ानदान में मेरी ज़रा भी इज्जत नहीं रही। ये कहा और मेरे वालिद के आंखों में आंसू तैरने लगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में शायद पहली और आखिरी बार ही वालिद के आंखों में इस तरह आंसू देखे थे। मेरा दिल पसीज गया, मगर मान मुझे रहमत ईज़ी ने सहारा दिया और हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के वो तमाम हालात मेरी आंखों के सामने फिरने लगे। मैंने अपने वालिद मोहतरम की खिदमत में अर्ज़ किया कि मुझे आपकी परेशानी और तकालीफ़ का एहसास है। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मगर मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरा दिल तर्क इस्लाम का तसव्वुर तक भी नहीं कर सकता। अगर आप मुझे इस्लाम पर कायम रहने की इजाज़त मरहमत फरमा दें तो तमाम उम्र आपकी ग़ुलामी में बसर कर दूँगा। वालिद ने ये सुनते ही छड़ी हाथ में लेकर मुझे पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि बदन से खून बहकर सारे कपड़े खून आलूद हो गए। उस पर भी वालिद मोहतरम को ना रहम आया और ना उनके साथ की हरकत में कमी आई। मैं अधमरा होकर भी ठोकरे खाता रहा। आखिर जब दिल का गुबार अच्छी तरह निकाल चुके तो पंडित से मुखातिब होकर कहने लगे, क्यों ना मैं उसे दरिया में धकेल दूँ, शायद इसी तरह कलंक का ये टीका मेरे माथे से उतर जाए। पहाड़ी के दामन में बिखरता हुआ दरिया मेरे सामने था। अपनी मौत के खौफ से मैं लरज़ गया, मगर अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मेरे पाए सबात में लग़ज़िश न आने दी और मेरे दिल में ये ख़याल बार बार उभरने लगा कि अगर वालिद मुकर्रम ने मुझे दरिया में फेंका तो मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होकर अर्ज़ करूँगा, मेरे आका, आपने मुझे इस्लाम की जो दौलत बख्शी थी मैं उसको सही और सालिम लेकर हाजिर हो गया। पंडित साहब जो मारे खौफ के काँप रहे थे, वालिद मोहतरम से कहा, बच्चा है, बड़ा होकर संभल जाएगा, आप कोई सख्त इक़दाम ना करें। वालिद साहब ने उसकी बात मान ली और मुझे साथ लेकर चुपचाप घर की राह ली। घर पहुंचकर वालिद ने खुद मेरी मरहम पट्टी की। छड़ी की मार और बोटों की अनगिनत ठोकरों से जिस्म का रवा रवा ज़ख्मी था, हत्ता कि नाक, मुंह और आँखें तक मतोरम थी। तकरीबन हफ्ता भर बिस्तर ही पर दराज रहा। फिर वालिद मोहतरम ने मुझे बदरावा की हाई स्कूल में दाखिल कराया। मैं हिंदू लड़कों की निगरानी में रोज़ स्कूल आने जाने लगा। मुसलमान तलबा को मेरे साथ बात करने की इजाज़त न थी। हिंदू लड़के ही नहीं, हिंदू असातिज़ा भी मुझे नफ़रत की निगाह से देखते थे। ये स्कूल मेरे लिए जहन्नुम से कम अज़ियतनाक न था। आखिरकार मैंने दोस्त मोहम्मद नामी हम जमात से ताल्लुक़ात बढ़ाए और उसकी तवस्सुत से मौलाना अब्दुल रऊफ साहब को ख़त लिखा और बताया कि मैं बाफ़ज़ल अल्लाह ताला के इस्लाम पर कायम हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं की बरकत है कि मुझे कोई जिस्मानी तकलीफ़ इस्लाम से बरगश्ता नहीं कर सकी। मौलाना ने ख़त मिलते ही कस्बे के सारे लोगों को जमा करके उनसे पूछा, कोई है जो जान पर खेल कर एक मुसलमान को काफिरों के अज़ाब से छुटकारा दिलाए। उस पर एक गरीब लेकिन जज्बा शहादत से सरशार शख्स उठा और उसने इस खिदमत के लिए अपने आप को पेश किया। उसका नाम जान मोहम्मद था। जान मोहम्मद साहब स्कूल के औकात ही में बदरावा पहुँचे और दोस्त मोहम्मद की वसातत से जब मुझे उनकी आमद का पता चला तो मैं तफरीह के बाद रोता हुआ अपने मास्टर साहब की खिदमत में पहुँचा और कहा, मेरे पेट में सख्त दर्द है, मुझे छुट्टी इनायत फरमाई जाए। मास्टर साहब ने छुट्टी दे दी। मैंने बस्ता उठाया, छुपता छुपाता आँख बचाता हुआ मदरसे से निकल आया। जान मोहम्मद साहब ने एक मुसलमान रहबर को साथ लिया और हम बदरावा से भाग निकले। रातों रात सफ़र करते हुए रियासत कश्मीर से निकलकर रियासत चंबा की हुदूद में दाखिल हो गए। फिर मुसलमान रहबर वापस हो गया और हम दोनों तकरीबन 60 मील सफ़र तय करके दूसरे दिन सुबह डलहौज़ी पहुँचे। थकान से मेरा बुरा हाल था, कपड़े मैले और पाँव मतोरम थे।
شام کو براستہ پٹھان کوٹ جب امرتسر پہنچے تو میں نے اپنے آبائی لباس اتار کر دوسرے کپڑے پہنے اور امرتسر سے کھیوڑا کی راہ بھوچال کلا پہنچ گئے۔ بس اسٹینڈ پر لوگوں کا ایک ہجوم پذیرائی کے لیے موجود تھا۔ والد کو جب میرے فرار کا علم ہوا تو انہوں نے تمام راستوں کی ناکہ بندی کرنے کے لیے تاریں لا دیں، لیکن جس راستے کو ہم نے اختیار کیا تھا وہ والد صاحب کے علم میں بھی نہ تھا، اس لیے ہم بچ نکلے۔ چند روز بعد والدہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اشکبار ہو کر فرمایا، بیٹا ہمیں اس قدر ذلیل ہی کرنا تھا تو پہلے بتا دیا ہوتا تاکہ خرچ کرنے سے تو بچ جاتے۔ میں نے عرض کیا، اماں جی میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اسلام کو ترک کرنے پر کسی بھی صورت بھی آمادہ نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے لیے کچھ نہ کریں، ہاں ویسے میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی ہر خدمت میرے لیے سعادت کا موجب ہے۔ مجھے آپ کے وہ احسانات یاد ہیں کہ جب بھی میرے خاندان والوں نے مجھے ختم کرنے کی کوئی سازش کی تو آپ نے مجھے اس سے پہلے ہی مطلع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میں نے والدہ صاحبہ سے صلح کر لی تھی اور اکثر والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہتا، مگر والد محترم کو میں نے 6 سال بعد دیکھا تھا۔ راستے میں اچانک آمنا سامنا ہو گیا، مگر وہ بغیر توجہ دیے ہوئے میرے پاس سے گزر گئے، بھی انہیں بلانے یا ان سے ہاتھ ملانے کی جرأت نہ کر سکا۔ 1947 میں تقسیم ملک کے موقع پر میرے خاندان کے تمام افراد ہندوستان چلے گئے اور میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ پاکستان میں رہا اور اپنے آبائی مکان میں منتقل ہو گیا۔ 1950 میں والد کی وفات ہو گئی اور والدہ مکرمہ اور 3 بھائی امبالہ کے قریب ایک گاؤں میں مقیم ہیں۔ میرا ایمان یہ ہے کہ ساری کامرانیاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی مرہون منت ہے۔ ان تمام عنایات پر میں اپنے مالک حقیقی کا شکر گزار ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے اپنے اندر ایک بہت بڑا ذہنی روحانی انقلاب محسوس کیا، ورنہ اسلام لانے سے پہلے میں ایک متوسط ذہن کا مالک تھا۔ اسلام کے سایہ عافیت میں پناہ لینے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دینی اور دینوی ترقی کے دروازے بھی میرے لیے کھول دیے، اور دوسری بات جو میں نے اپنی علمی زندگی میں محسوس کی وہ نبی کریم کی دعا کا اثر ہے کہ مجھے آج تک کسی امر میں ناکامی کا سامنا نہیں ہوا، اور حضرت کی دعا ہی میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن یہی دعا میری نجات کا باعث ہوگی۔ آمین ثم آمین۔ بے شک ایمان کی حلاوت کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، اور جب ایک مسلمان اس پر ڈٹ جائے تو یقیناً اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے ایمان پر استقامت سے جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔